بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ سید فاتر شہید حاضر ہوں کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. دھرتی کے خدا شعلہ قندیل گرا دیں، ممکن ہو جو پھونکوں سے تو سورج کو بجھا دیں. یہ بات شہید ان کے نہیں بس میں وگرنہ یہ درمیاں دو سانسوں کے دیوار اٹھا دیں. اقوام عالم پریشان ہیں افغان صورتحال سے. آج کا موضوع افغانستان کا مسئلہ اور اس کا حل. حاضر ہوں میں شکر گزار ہوں اپنے پینل کا. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار اور پاکستانی قوم کو سرو کیا، ہر میدان میں فتح یاب ہوئے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں فاروق چوہان صاحب، سیکرٹری اطلاعات پنجاب جماعت اسلامی. ان کی خدمات بھی اپنے شعبے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ یہ وہ خطہ ہے جس پر پوری دنیا کی نگاہیں ہر دور میں جڑی رہی ہیں، لڑی رہی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آج فوجیں داخل کی گئیں. اگر رشیا نے کی تب غلطی کی، پھر امریکہ نے کی پھر غلطی کی، پھر فوجیں واپس نکالی گئی، انخلا ہوا، پھر غلطی. اور لاوارث اور تنہا کوئی بھی ملک آج اس گلوبل ولیج میں سروائیو نہیں کر سکتا، وہ بھلے سپر پاورز ہی کیوں نہ ہوں. ایسی کمیونٹی جنریٹ ہو چکی ہے اس دھرتی پر کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہمارے خوشیاں بھی سانجھی ہیں اور غم بھی. آج کی صورتحال میں پاکستان کا کردار افغانستان کے پرامن ہونے میں ہمیشہ روز اول سے رہا ہے، لیکن افغانستان کا کردار تاریخ گواہ ہے. پاکستان کو نہ تب مانا نہ اب مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے سیاسی حلقے، ہمارے عسکری حلقے ہمیشہ اپنے ہمسائے اور اپنے بھائی ہونے کے ناطے، برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمیشہ پاکستان کو ہم نے خوبصورتی کے ساتھ، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. میں پہلا سوال بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب سے، پاکستان کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور کیا افغانستان کے مسئلے کا حل ایک بار پھر ان طالبان کے ہاتھ میں آ گیا، اور اقوام عالم کہاں ٹھہری ہوئی ہیں، اور یہ امن قائم ہو سکے گا یا خانہ جنگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی جامع بیان دیا، اس کے افغانستان کی صورتحال کا احاطہ کیا، جو اس کی مختصر دور حاضر کی صورتحال ہے اور جو تاریخ ہے. افغانستان پہلے، آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، یہ وہ علاقہ تھا جہاں اس وقت کی دو سپر پاورز گریٹ برٹن اور روس، اس وقت وہ امپیریل روس تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت میں تھے، اور دونوں کی خواہش تھی کہ افغانستان جو ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے، اور اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کو بفر زون بنا لیا جائے. اس سلسلے میں انگریزوں نے 4 باری چڑھائی کی افغانستان پر. پہلی باری چڑھائی کرنے کے بعد کچھ مطمئن ہو گئے، وہاں پہ رہ گئے 1.5-2 سال، اور اس کے بعد ان کو وہ عبرتناک شکست ہوئی جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب بچے، لیکن اگرچہ ان کے ساتھ کوئی 200-300 آدمی بعد میں بھی آ گئے. بہرحال پوری ڈویژن میں سے، اور اس کے بعد جو بریگیڈ وہاں پر چھوڑ کے آئے تھے 5000 ریگولر فوجی اور ان کے افسر، ان میں سے یہ کوئی 200-300 آدمی بچے، اگر ہم پوری طرح تحقیق کریں تو. اس کے بعد 3 اور جنگیں ہوئی افغانستان کی اوپر. برطانیہ نے چڑھائی کی اور زبردستی بادشاہ بھی چینج کیے، زبردستی ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیے،
ان سے منوایا، ٹریٹیز ہوئیں اور یورولینڈ ڈیمارکیٹ کی گئی، اور اس میں اس وقت کے جو ان کے بادشاہ تھے وہ تاج برطانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ ان کو ماننا پڑا۔ بہرحال وہ ایک ساورن پوزیشن تھی جو پاکستان کو وراثت میں ملی۔ اس کے بعد جو بھی ان کی حال کی صورتحال ہے، پہلے جیسے آپ نے کہا کہ روس نے چڑھائی کی، ہزیمت اٹھائی، اب امریکہ نے چڑھائی کی اور پھر ہزیمت اٹھائی۔ ہزیمت اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو مقاصد، کوئی مستقل مقاصد حاصل کیے بغیر اتنی بڑی جنگ کے بعد، اتنی بڑے نقصان اٹھانے کے بعد تقریباً $1.5 ٹریلین امریکہ کے لگ گئے، اور ان کے 2,500 فوجی اس جنگ میں مارے گئے اور بے شمار زخمی ہوئے، 150 سے زیادہ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر ان کے گرے۔ تو اتنی بڑی جنگ، اور اس کے بعد وہاں پر تقریباً 20 سال بیٹھے رہنا، اور اس کے بعد جانا اس طرح کہ رات کے اندھیرے میں ہزیمت خوردہ فوج کی طرح وہاں سے دم دبا کر نکل جانا، اور صورتحال کو حالات کے حوالے کر دیا۔ جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، یہ کام کر کے ان کے بڑے بڑے اعلیٰ سیاستدانوں نے، ہلیری کلنٹن شامل ہے جس کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی جب ہم نے وہاں سے روس کے ٹوٹنے کے بعد وہاں سے پنجے جھاڑ کے نکل گئے اور پاکستان کو بہت مصیبت۔ بریگیڈیئر صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی لائن ٹیگ کرنا چاہوں گا کہ اگر آج افغانستان پھر دوبارہ خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہے تو جو پاکستان آلریڈی افغان مہاجرین اور افغان معاملات میں دھنسا چلا آ رہا ہے 40 سال سے، تو ہم پھر کہاں، ہم تو میں اس کا سوال آپ سے، اس کا جواب آپ سے لوں گا۔ اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ تو میں اس سے میں فوری طور پہ چاہوں گا کہ اب شامل گفتگو کروں میں فاروق چوہان صاحب کو بھی۔ فاروق چوہان صاحب، جماعت اسلامی کا کردار اور عسکری قوتوں کے ساتھ اور ملک و قوم کی خدمت یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، پوری قوم کی تربیت کی جماعت نے، اور دوسری سیاسی جماعتوں میں موجود اراکین بھی جو ہیں، وہاں پہ رہنما بھی جو ہیں، وہ یہاں سے بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر جماعت اسلامی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور افغان مسئلے میں عسکری قوتوں کے ساتھ مل کر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پرامن افغانستان کہیں نہ کہیں دیکھ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب، جیسے آپ نے بات کی، اصل میں عرض کروں گا کہ جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب بات رکھ رہے تھے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں افغانستان کی پوری تاریخ بیان کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے افغانیوں نے جرات مندی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ 3 سپر پاورز کو، جو ان کو انتقام ایسا عبرت کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکلے۔ ابھی برطانیہ کی بات کی گئی بریگیڈیئر صاحب کی، اس کے بعد میں اگر اس کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جیسے آپ نے بھی بات کی ہے، دیکھیں افغانستان کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے شاہ صاحب جی۔ یہ افغانستان کا معاملہ، آپ اس وقت اگر کہیں نا کہ یہ بات بریگیڈیئر صاحب بھی جانتے ہوں گے، اور ظاہر ان کے پاس زیادہ ڈیپلی معلومات ہیں کہ اس وقت آپ کا GHQ، آپ کی آرمی، اور اس وقت طالبان، جو پہلے جو طالبان کی سوچ تھی، آج وہ طالبان والی سوچ ہماری کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ آپ کے علم میں ہوگا 2-3 دن پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی بات کی ہے، اور ظاہر ہماری ایجنسیاں بھی ساری اس پوری انوالو میں معاملات کو سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بہتر کیا ہے۔ تو افغانستان کی پالیسی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی بڑی واضح کہہ دی ہے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، طالبان ہیں، باقی بھی ظاہر اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں افغانستان کا ایشو یہ ہے کہ طالبان کا جو میں سمجھتا ہوں ساری صورت، اس پہ پوری بات آ بھی چکی ہے۔ اس وقت ہمارا جو منظرنامہ ہے، دیکھیں ہم نے 90% زیادہ باڑ بنا چکے ہیں، ہماری باڑ مکمل ہو چکی ہے۔ وہاں پہ آپ کا جو ابھی آپ کو علم ہوگا، 1-2 دن پہلے ہماری عسکری جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں، ان کے طالبان سے کوئی ڈائلاگ بھی ہوا ہے، اور وہ افغان سرحد کے اوپر کچھ چیزیں باب دوستی کو تھوڑا کھولا ہے، آپ پیدل آپ طرف چلیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈائلاگ کا عمل ہے یہ پہلے بھی تھا، اور طالبان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم طالبان جو حقانی گروپ ہے اس کو TTP سے ملا دیتے ہیں،
وہ بھائی تحریک طالبان پاکستان اور طالبان افغانستان جسے حقانی گروپ کہتے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ہمارے ہمیشہ سے جی ایچ کیو کے ساتھ بھی ایک تعلقات تھے, پاکستان کی سول حکومتوں کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں. طالبان جو افغانستان کی افغان طالبان ہیں حقانی گروپ, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا, بلکہ انہوں نے جو تحریک طالبان پاکستان جو آپ کے علم میں ہے, جس نے جو افغانستان میں رہتے ہوئے وہاں سے ان کے سپورٹ کس نے کیا, امریکی سی آئی اے نے کیا, افغان انٹیلیجنس این ڈی ایس نے سپورٹ کیا اسے, انڈین را نے سپورٹ کیا. بلوچستان میں حالات خراب ہوئے, ہمارے کراچی میں حالات خراب ہوئے, خیبر پختونخوا کے علاقوں میں حالات خراب ہوئے جو صاحب کا پاٹا کے علاقے ہیں, تو جناب وہاں کے افغان طالبان نے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا, نہ ماضی میں بھی نہیں کیا, نہ آپ کر رہے ہیں. وہ افغان طالبان وہ ہیں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا شمال مغربی جو بارڈر ہے افغانستان کا, شاہ صاحب, اس پہ آپ کو ایک برگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں 9/11 سے پہلے کی ذرا صورتحال مجھے بتا دینا کہ وہاں کتنی آپ نفری وہاں آرمی کھڑی کرتے تھے. وہاں ایک سپاہی آپ کو آرمی کا کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا مشرقی بارڈر ہمیشہ آپ کا ڈسٹرب رہا ہے, جسے انڈیا کا بارڈر ہے. یہاں ہمیں ٹینشن رہی ہے, یہاں ہم نے 65 کی وار ہوئی ہے, یا 71 کے معاملات ہوئے ہیں, یا کارگل کے ایشو, یہاں آپ کو ہمیشہ آپ کو ٹینشن رہی ہے. یا آپ یہ جو جموں کشمیر کی ہماری باؤنڈری لائن ہے, کنٹرول لائن ہے, یا ورکنگ باؤنڈری, اس میں دیکھیں نا آپ کو شمال مغربی بارڈر پہ کبھی مسئلہ نہیں رہا. افغانستان کے حوالے سے 9/11 کا سب کو پتا ہے, خود ساختہ ڈرامہ تھا, بعد میں ثابت ہو گیا, ٹوین ٹاور گرے ہیں, امریکہ ایک بہانے کے ساتھ یہاں آیا ہے, اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ لوگ افغانی اس میں ملوث ہی نہیں تھے. فاروق جوہان صاحب کی اس بات کو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کے کردار کو ہمیشہ مائنس کیا گیا اقوام عالم کی نظر میں, اور خاص طور پہ جو ہمارے الائز ہوئے. اس میں میں تھوڑی سی اور چیز ایک شامل کرتا ہوں کہ انڈیا نے جو امریکہ کے تھرو, اور امریکہ نے انڈیا کے تھرو جو پاکستان کے خلاف ایک خاص محاذ آرائی خطے کے اندر جو اپنا کیا کہتے ہیں بپا کی ہے, اس سے ہمیشہ ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے, میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج تورخم کا بارڈر ہے, وہاں سے ہماری تجارت بھی جاری ہے, یہ پاکستان کا حوصلہ ہے. 400 لوگ اگر چمن کے بارڈر سے دروازہ توڑ کے اور بارڈر سے اندر آنا چاہیں تو بھی پاکستان کا حوصلہ ہے کہ ہم عالمی قوتوں کو, عالمی امن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, اور ہم وہی حرکات کرتے ہیں, وہی اصول اپناتے ہیں جو انسانیت پر مبنی ہوتے ہیں. میں بریگیڈیئر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے تھوڑا عسکری حوالے سے یہ انڈیا کو کس طرح سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہم سے اس طرح سے, اس کو آرام کس طرح سے آئے گا, جیسے پنجابی چین کیویں آئے گا, کی کہتے ہیں دوائی کی دینی پڑے گی. میں ایک بات کرنے سے پہلے علامہ اقبال کی ویژن بتانا چاہتا ہوں, جو آج سے 100 سال پہلے انہوں نے بات کی اور کمال بات کی, اور وہ افغانستان کی طرف ہی ان کا اشارہ تھا, اور ان کی ویژن تھی کہ وہ آج کے حالات شاید دیکھ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں شفق نہیں مغربی افق پر, یہ جوئے خون ہے, یہ جوئے خون ہے, دو باری طلوع فردہ کا منتظر رہ کے دوش و امروز ہے فسانہ. وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا تھا فطرت کی طاقتوں کو, اسی کی بے تاب بجلیوں کے خطر میں ہے اس کا آشیانہ. ویسٹرن تھاٹ, ویسٹرن ڈیزائرز جو تھیں افغانستان کو ڈومینیٹ کیا جائے, نہ صرف اب وہ افغانستان کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ اب وہ سینٹرل ایشیا کو بھی ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ اس جوڑ کے اوپر ان کی نظر ہے جہاں دو بڑی کمیونسٹ طاقتوں کا جوڑ بنتا ہے, چائنا اور روس کا جہاں جوڑ تھا سوویت یونین کا, اس جوڑ کے ساتھ ہیں سینٹرل ایشین نئے ممالک, اور اس جوڑ کے بالکل نیچے ہے افغانستان کا واخان اور پاکستان کا ناردرن ایریا. تو یہ اہمیت ہے. اور آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال یہ اس کو اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہاں خون کی ندیاں بہیں گی اور صورتحال ایسی بنے گی کہ یہاں بڑی جنگیں ہوں گی, اور ہمیں جو علماء کو پڑھنے والے لوگ ہیں اور پاکستان کے وہ شاعر مشرق, ان کو ہم اپنا قومی شاعر کہتے ہیں, تو ہمیں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں صورتحال کیا بن رہی ہے. وہاں صورتحال یہ بن رہی ہے کہ امریکہ نے وہاں پر جبر کیا اور 20 سال تک اپنی فوج وہاں رکھی. بے شمار افغان طالبان مجاہد کہیں آپ, وہاں ان کے افراد کہیں, حریت پسند کہیں, عورتیں اور بچے تک قتل کیے گئے.
اور پورے ملک کا انفراسٹرکچر اڑا دیا گیا. اس کے بعد اب یہ جانا چاہتے ہیں اور کوئی تاوان نہیں لینا چاہتے اور افغانستان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پوری اسلامی دنیا کی طرف سے یہ آواز اٹھے کہ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ مغربی طاقتیں یہاں 40 ملکوں کی فوجیں لے کر فوج کشی کریں، ایک ملک کو برباد کر ڈالیں اور اس کے بعد وہاں سے یوں بھاگیں جیسے وہاں سے ان کو ڈر لگتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے اور میرا خیال ہے کہ تمام اسلامی دنیا کو OIC کے پلیٹ فارم سے اور UN کے اوپر جا کے یہ بات کرنی چاہیے کہ اب وہ 40 ملکوں کی فوج جنہوں نے اس افغانستان کی بربادی میں حصہ لیا، اب ان کی اخلاقی، قانونی، انسانی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے مدد کریں. اچھا، اب باقی جو طالبان کی صورت ہے، وہاں پر طالبان کا ایک خاص نظریہ ہے جی، اور اس نظریے کے ساتھ اتفاق نہیں ہے وہاں دوسری اقلیتوں کا، جن میں تاجک ہیں، ہزارے ہیں اور دری اور فارسی بولنے والے لوگ ہیں، رشید دوستم کے لوگ ہیں اور پنشیری ہیں. وہ ان طالبان کے ساتھ جن کی حکومت بن رہی ہے وہاں پر اور جو بن جائے گی. اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. میری تو یہ خواہش ہوگی اور میری تجویز بھی طالبان کو یہ ہوگی کہ وہ ایک ہمہ گیر حکومت بنائیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اس حقیقت کا اعتراف کریں کہ وہاں پہ ایسی اقلیتیں موجود ہیں، ایسے گروپس موجود ہیں جو ان کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے. برگیڈیئر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فاروق چوہان صاحب کی موجودگی کا جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اسے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو دوست دھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی افغانستان کے امن میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے اور عسکری قوتوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہوئی پہلے بھی اور آج بھی کر سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کو کوئی خوشخبری، کوئی بات بتائیں ایسی کہ افغانستان کا مسئلہ آپ کی وجہ سے اور آپ عسکری قوتوں سے مل کر کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، ماضی میں بھی آپ کو علم ہوگا کہ حکمت یار صاحب افغانستان کے اندر حزب اسلامی، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ استاد ربانی صاحب، دیکھیں نا، یہ وہ قیادت تھی جس کے درمیان قاضی حسین احمد صاحب نے کوشش کی کہ وہاں ان کے اختلافات دور کیے جائیں اور افغانستان میں امن آ جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک حکومت بھی بنی، پرائم منسٹر وہاں پہ حکمت یار صاحب تھے. پھر بعد میں بہت ساری بیرونی قوتوں کی وجہ سے جو نہیں چاہتے تھے وہاں پہ امن آئے، امریکہ چونکہ نہیں چاہتا تھا، سوویت یونین نکل چکا تھا، تو امریکہ کا ظاہر مستقبل کے اس کے عزائم تھے جو 9/11 سے ظاہر ہوئے. تو وہ ساری خرابیاں ایسے آپس میں لڑوایا گیا. اس وقت بھی جماعت اسلامی کی کوشش تھی کہ آپس میں، یہاں سے نواز شریف کا دور حکومت تھا، پوری کوشش کی گئی کہ وہاں پہ، بلکہ یہ آپ کے علم میں سعودی عرب بھی گئے، سعودی عرب میں وہاں بھی سب چیزیں وہاں پہ ان کو بٹھا کے جتنے گروپ تھے. تو آج بھی یہ کوشش ہے. میں آپ کو عرض کروں، پہلے تو چیز تھوڑی سی احساس عرض کرتا ہوں، جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ طالبان کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. طالبان جو پہلے تھے وہ آج نہیں ہے. طالبان کا کلچر بھی اگرچہ وہ وہی ہے، لیکن طالبان کی سوچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے. طالبان کو پتہ ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو پیش قدمی کی وہ شمال کے علاقوں سے شروع کی ہے، اور شمال کے علاقوں میں آپ شمالی اتحاد کا آپ کو پتہ ہے کوئی اسٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ. اور جو طالبان کے برگیڈ صاحب کے دائر سمجھتے اس چیز کو کہ جو دوحہ کے اندر قطر پہ اس وقت ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اس میں آپ کو دیکھیں کہ وہاں بھی یہ بات طالبان نے کہی ہے کہ وہ اس وقت شمالی اتحاد کو بھی، اس وقت تمام وہاں کے جو اسٹیک ہولڈر ان کو ساتھ لے کے چلے گی. اور اب آپ دیکھیں، آپ کو 2-3 دن پہلے کا بڑا دلچسپ بیان آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا کہ برطانوی وزیر دفاع نے کہا ہے یہ بات کہ ہم طالبان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. مجھے بتائیں، پہلے طالبان کی جو گورنمنٹ اس کو ختم کیا گیا امریکہ کو، اب مجھے بتائیں آپ مینڈیٹ کی، ہم پاکستان میں گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ کچھ اور امریکہ یہاں پہ قبضہ کر لے آ کے؟ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ویسٹ تو یہی پرچار کرتا ہے نا. مجھے بتائیں الجزائر میں مینڈیٹ ملا، جس کو الجزائر میں مینڈیٹ ملا، وہاں پہ کیوں مینڈیٹ، اس کا عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا؟
مصر میں مینڈیٹ دیا گیا محمد مرسی کو, وہاں 21ویں صدی میں شاہ صاحب ہم سوچ نہیں سکتے 21ویں صدی میں مارشل لگا دیا گیا امریکہ کی حمایت سے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان کا, میں تھوڑی بات مکمل کروں, طالبان جو ہیں, طالبان منظرنامہ بدل گیا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ اگرچہ کھل کے اس طرح ہر کسی کی یعنی طالبان کی فیور نہیں, لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے, پاکستان نے یہ بات برملا کہی ہے کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. ماضی میں بھی یہی کوششیں ہوئی ہیں, اور اس وقت طالبان, آپ یہ دیکھیں یہ عجیب ڈرامائی صورتحال ہے کہ بگرام ایئر بیس سے امریکہ نکل جائے اور نیٹو فورسز جو ہے وہ ساری افغانستان نکل جائیں اور طالبان کے اوپر حملہ نہ کریں. بھی آپس میں یہ طے ہوا ہے کہ طالبان نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے, ہم آپ کے اوپر نہیں کریں گے, آپ نکل جائیں. اس کے بعد یہاں کا مینڈیٹ ہے, یہاں کی افغان نمائندہ حکومت ہے, یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم مل کے حکومت بنائیں گے. پاکستان بھی یہی چاہتا ہے, پاکستان بھی یہی چاہتا ہے. اور اس میں عرض کرتے ہیں آپ کو روس اور چین. اب آپ کی یہ بات ہماری جی ایچ کیو سے بھی بہت آگے نکل گئی. بغیر صاحب کو علم ہے اس وقت روس اور چین جو ہے براہ راست چائنا ان کے ساتھ ان ٹچ ہے اس سارے معاملات میں. چین کا سی پیک کا ایشو بڑا اہم ہے. چین نے $57 بلین کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے پاکستان میں. چین نے $80 بلین کی کرنی ہے. وسط ایشیا کا سارا روٹ ہے. ابھی ازبکستان میں پرائم منسٹر گئے عمران خان, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے بارڈر سے ٹرک نکلے گا 2 دن میں ازبکستان پہنچے گا. جناب اس سارے معاملے کرنا ہے. طالبان کوئی پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ افغانستان میں امن ہونا ہے انشاءاللہ اور حالات بہتر ہوں. فاروق چوہان صاحب اور بریگیڈیئر لیاقت علی دور صاحب, ہم نے بڑی سیر اصل گفتگو کی ہے اور ہمارے ناظرین کو الحمدللہ اس میں انفارمیشن بھی ملی ہوگی. اور ساتھ میں مسئلے کا حل جو ہے وہ جو 40 سال پہلے تھا مذاکرات, آج بھی پھر مذاکرات پر بات آ گئی. جب آپ یہاں سے نکل گئے تو اس کے بعد آپ نے پھر افغانیوں کے ہاتھ میں ہی حکومت کا اختیار دیا ہے, تو کل کیوں نہیں دیا یہ اختیار؟ آپ تب اپنی مرضی کی جمہوریت چاہتے تھے, آپ آج بھی اپنی مرضی کی جمہوریت چاہتے ہیں. جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, عسکری قوتیں افغانستان کے امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی آئی ہیں. پاکستان ہمیشہ پرامن افغانستان کا خواہاں رہا ہے. تو میں آج اپنے پروگرام حاضر ہوں میں الحمدللہ ہم ایک میسج چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور میرے پارٹیسپینٹس جو ہیں, میرے پینلسٹس نے جو ایک خوبصورت حل عطا دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطے کے لیے نہیں, وہ پورے اقوام عالم کے لیے ایک گراں قدر میسج ہے. اس پیغام کو اپنے کیا کہتے ہیں عمل درآمد کی ضرورت ہے, اور اگر پوری اقوام عالم جو ہیں وہ افغانستان کا امن خراب کریں گی تو پوری دنیا کا امن خراب ہوگا. یہاں آپ نے بندوق کی نوک پر افغانستان کو رکھنا ہے تو پھر امن کہیں نہیں ہوگا. پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بھارت کی حرکتوں کو جائزہ حکومتوں کو اور ملکوں کو, اقوام عالم کو لینا ہوگا. اپنے مفاد کے لیے وہ بکرا ذبح کروانا یہ پالیسی نہیں چلے گی. میں شکر گزار ہوں جناب بریگیڈیئر لیاقت علی دور صاحب کا اور جناب فاروق چوہان صاحب کا کہ وہ حاضر ہوئے عوام کے کچہری میں, عوام کے دربار میں, اور اس کے بعد اخلاق کے کٹہرے میں حاضر ہو کر انہوں نے ہماری عزت میں اضافہ کیا. بہت شکریہ. نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.